الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ہدیہ درود و اسلام کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے ہیں کہ جس نے لفظ کن سے تمام کائنات کی تخلیق فرمائی اور تخلیق فرمانے کے بعد انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور انسان کو اشرف المخلوقات بنانے کے بعد انسان کے سر پر عزت اور کرامت کا تاج پہنایا ہے. آپ حضرات کے سامنے میں نے جو آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ 15ویں پارے کی آیہ مبارکہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندو، میری عبادت کرو اور میری عبادت کرنے کے بعد اپنے والدین کی خدمت کرو، خصوصی طور پر جب وہ بوڑھے ہو جائیں، ایک یا دانو، تو ان کے سامنے اف تک نہ کہو، ان کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہو، ان کے سامنے اف تک نہ کہو، ان کی خدمت کرو. تو حدیث پاک میں حضرت جابر بن عبداللہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو آقا علیہ السلام نے جب ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین. جب ممبر کی دوسری سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین. جب ممبر کی تیسری سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین. جب آپ خطبے سے فارغ ہوئے، صحابہ اکرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو 3 مرتبہ آمین کہتے ہوئے سنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو میرے اور آپ کے رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا اے میری پیاری صحابہ، جب میں ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، جبریل امین بھی لے کر حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 3 مرتبہ آمین پڑھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ ارشاد فرمایا جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، جبریل امین وہی لے کر حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر اس کے روزے نہ رکھ سکا، اس کی عزت اور احترام نہ کر سکا، اس سے اور کوئی بد نصیب شخص نہیں ہو سکتا. تو میں نے فرمایا آمین. جب میں نے ممبر کی دوسری سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا تو پھر جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بد نصیب ہے وہ بندہ جس محفل میں، جس جگہ میں آپ کا نام لیا گیا ہو اور اس بندے نے آپ پر درود و سلام نہ پڑھا ہو، اس سے کوئی بد نصیب نہیں ہو سکتا. تو میں نے فرمایا آمین.
جب میں نے ممبر کی تیسری سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا جبریل امین پھر حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بدنصیب ہے وہ بندہ جس کے ماں باپ بوڑھے ہوں، دانوں میں سے یہ ایک بوڑھے ہوں، اور وہ بندہ ان کی خدمت کر کے ان کی عزت احترام کر کے جنت کو حاصل نہ کر سکا، اس سے کوئی بدنصیب بندہ نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے فرمایا آمین۔ تو حضرات محترم، یہ میں نے موضوع آج والدین کی خدمت کے بارے میں چنا ہے۔ تو حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے جبریل جا کر میرے نبی سے فرما دیجئے کہ جو اللہ کے اپنے والدین کے نافرمان جو لوگ ہیں ان سے بڑا بدنصیب کوئی شخص نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من احق بحسن صحابتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ کس کی خدمت کروں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال امک، فرمایا جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو، اپنی ماں کی عزت اور احترام کرو۔ انہوں نے پھر یہ عرض کیا یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی، میں سب سے زیادہ کس کی خدمت کروں؟ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال امک، فرمایا جاؤ ماں کی خدمت کرو، ماں کی عزت اور احترام کرو۔ 3 مرتبہ صحابی رسول نے عرض کیا تو 3 مرتبہ آقا دو جہاں نے یہی جواب فرمایا قال امک۔ چوتھی بار پھر صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ میں کس کی خدمت کروں؟ تو میرے اور آپ کے رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا قال ابوک، جاؤ اپنے والد محترم کی خدمت کرو۔ یہ مطلب نہیں کہ صرف والد کی خدمت نہ کرو، مگر 3 مرتبہ نبی پاک نے فرمایا والدہ کی خدمت کرو، اور چوتھی مرتبہ فرمایا والد کی خدمت کرو۔ اس لیے کہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ۔ اللہ فرماتا ہے کہ والدہ کی خدمت کرنے کے بارے میں اس لیے ارشاد فرمایا کہ ماں یہ وہ مقدس رشتہ ہے جو اپنے پیٹ کے اندر 9 ماہ اپنے بچے کو رکھتی ہے، اور کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے اتنی مشقت کے ساتھ پھر اس بچے کو جنم لیتی ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے اور نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پیارے صحابی جاؤ اپنی والدہ کی خدمت کرو۔ حدیث پاک میں فرمایا ما حق الوالدین علی ولدہما، فرمایا اولاد پر کیا فرض ہے اپنے والدین کی خدمت کرنا؟ فرمایا ہما جنتک وہما نارک۔ میرے اور آپ کے رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ والدین ہما جنتک و نارک، فرمایا اولاد کے لیے والدین جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں۔ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جنت کیسے ہیں، جہنم کیسے ہیں؟ میرے اور آپ کے رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا میرے پیارے صحابہ اگر کوئی بندہ اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، ان کی عزت اور احترام کر کے جنت کو حاصل کرتا ہے، ہما جنتک، تو وہ دونوں اس کے لیے جنت ہو جاتے ہیں۔ ہما نارک، اگر وہ اپنی زندگی میں اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتا، ان کو پریشان کرتا ہے، ان کو تکلیف دیتا ہے، ان کا بے ادب گستاخ ہے، تو فرمایا ہما نارک، وہ دونوں پھر اس کے لیے جہنم بن جاتے ہیں۔ حضرات محترم، بندے اس کی نماز قبول ہوتی ہے جس کے اوپر اس کی والدہ اور اس کا والد خوش ہوتا ہے۔ اگر ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، حج بھی کرتا ہے، سارے نیک اعمال کرتا ہے، مگر اپنی والدہ کا نافرمان ہے، اپنے والد کا نافرمان ہے، نہ اس کی نماز قبول ہوتی ہے، نہ اس کی زکوٰۃ قبول ہوتی ہے، نہ اس کا روزے قبول ہوتے ہیں، نہ اس کا صدقہ و خیرات قبول ہوتا ہے۔ رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے، اور باپ کی خوشی رب کی خوشی میں ہے۔ رب کو جو اگر راضی کرنا چاہتا ہے وہ اپنے والدین کو راضی کرے، جب والدین راضی ہو جائیں گے اللہ خود بخود راضی ہو جائے گا۔ ایک صحابی نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، آپ سے اجازت لینے کے لیے آیا ہوں۔ میرے اور آپ کے رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا قال فعلزمها فإن الجنة عند رجلها، فرمایا قال فعلزمها فإن الجنة عند رجلها، فرمایا میرے پیارے صحابی
جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو، یہی تمہارے لیے جہاد ہے۔ یہاں پر مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا تخصیص تمام مسلمانوں کے لیے یہ ارشاد فرمایا، جاؤ اپنی والدہ کی خدمت کرو، تمہاری والدہ کے قدموں میں تمہارے لیے جنت ہے۔ اور یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ اے میری پیارے صحابی، اگر کسی کی والدہ محترمہ نماز نہیں پڑھتی، گناہ گار ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، گناہ گار ہے، تو کیا اس گناہ گار ماں کے قدموں بھی جنت ہے؟ نبی پاک نے فرمایا خواہ اللہ نہ کرے کسی کی ماں نماز نہیں پڑھتی، کسی کی ماں روزے نہیں رکھتی، زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، یعنی دنیا کی گناہ گار ماں ہے، نبی الرحمت نے ارشاد فرمایا پھر بھی اولاد پر یہ فرض بنتا ہے کہ اس گناہ گار ماں کی خدمت کرنا اولاد پر فرض ہوتا ہے، اور اس گناہ گار ماں کے قدموں میں اولاد کے لیے جنت ہے۔ اگرچہ وہ گناہ گار ہے، بے نمازی ہے، روزے نہیں رکھتی، زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، کوئی نیک عمال نہیں کرتی، تو وہ اپنی قبر میں اپنے حساب دے گی، مگر اولاد کے لیے کیا ہے کہ وہ اپنی والدہ کی خدمت کرے، اس گناہ گار ماں کے پاؤں دبائے، اس کے جسم کو دبائے، مٹھیاں بھرے اور اسے دعا لے، اور اس گناہ گار ماں کے قدموں میں اس اولاد کے لیے جنت ہے۔ نبی رحمت ارشاد فرماتے ہیں، روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک بندہ تھا، یہ پہلے زمانوں کی بات ہے، اس وقت گاڑیاں اور جہاز نہیں ہوا کرتے تھے، پیادل سفر ہوا کرتے تھے۔ اس بندہ خدا نے اپنی والدہ محترمہ کو پیادل چل کر 7 مرتبہ حج کروایا، اور 7 مرتبہ حج کروانے کے بعد جب 7ویں مرتبہ اس نے اپنی والدہ محترمہ کو پیادل چل کے اپنے کاندھوں پہ اٹھا کر حج کروایا، 7 مرتبہ جب حج کروانے کے بعد فارغ ہوا تو میزاب رحمت کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اے میرے پروردگار عالم، میں نے اپنی والدہ محترمہ کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر 7 مرتبہ حج کروایا ہے، یا اللہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو حضرات محترم، غیب سے آواز آتی ہے، اے سعادت مند بیٹے، تو یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی والدہ محترمہ کو پیادل چل کر اپنے کاندھوں پہ اٹھا کر پیادل چل کر 7 مرتبہ حج کروایا۔ اے بندہ خدا، ابھی تو ایک رات جس دن تو پیدا ہوا تھا تیری ماں کو تکلیف ہوئی تھی، ابھی تو اس ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ حضرات محترم اندازہ لگا لیجئے کہ 7 مرتبہ اس بندہ خدا نے اپنی والدہ محترمہ کو کاندھوں پر اٹھا کر 7 مرتبہ حج کروایا، مگر اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے ابھی تو اپنی ماں کی ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کر سکا۔ فرمایا ماں دی خدمت کر دیا، ماں دی قدمہ اندر سر جھکایاں جنت مل دی۔ فرمایا کہ ماں کی، شاعر لکھتا ہے کہ جتنی بھی عبادت کا جو مجموعہ ہے نا، جو بنیاد ہے، وہ تیری ماں کے قدموں میں سر رکھ کر ان سے دعا لے، یہ سب سے بڑا تیرے لیے خزانہ ہے۔ فرمایا حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے جتنے مراتب ملے، جتنے مقام ملے، اپنی والدہ محترمہ کی خدمت کرنے سے ملے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات، سردیاں کی رات تھی، بڑی سخت قسم کی سردی تھی، میری والدہ محترمہ نے رات کے وقت مجھ سے پانی مانگا۔ حسن اتفاق سے ہمارے گھر میں پانی موجود نہ تھا، میں ایک گڑا لے کر اپنے اس جہاں سے پانی لاتے تھے اس کنویں پر پہنچا، تو کیونکہ وہ دور تھا تو دور سے پانی لانے کی وجہ سے میری والدہ پھر سو گئی۔ حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں جب تہجد کے لیے میری والدہ اٹھی تو میں وہ پانی کا گلاس لے کر ساری رات اپنی والدہ محترمہ کی چرپائی کے اوپر کھڑا رہا تاکہ میری والدہ جاگے اور میں پانی پیش کر سکوں۔ فرماتے ہیں جب پوری رات، اتنی لمبی رات تھی، میں ایک گلاس پانی کا لے کر اپنی والدہ محترمہ کی چرپائی کے قریب کھڑا رہا۔ جب تہجد کے لیے میری ماں اٹھی تو دیکھتی ہے کہ میں کھڑا ہوں، میرے ہاتھ میں گلاس ہے، پانی ہے، تو میری والدہ پوچھتی ہے بیٹا ساری رات کھڑا رہنے کی وجہ کیا تھی؟ تو میں نے عرض کیا ماں اس لیے خوف سے جاگتا رہا کہ آپ اٹھیں اور پانی مانگیں، اور آپ سوئے تھے اور میں اس لیے خوف سے کھڑا رہا کہ آپ پانی مانگے اور میں پیش نہ کر سکوں۔ تو حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں
تو اس وقت میری ماں سر سجدے میں رکھ کر میرے لیے دعا فرمائی۔ حضرت یزید فرماتے ہیں کہ جو ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہو کر گزرے ہیں، فرماتے ہیں مجھے اتنے مقام اتنے مراتب عبادت کرتے ہوئے نہیں ملے جو اپنی والدہ کی خدمت کرنے سے، ان کے قدموں سے ملے، ان کی دعا کے صدقے سے ملے۔ تو حضرات محترم، اللہ کو راضی کرنا ہے اپنے والدین کو راضی کرو، جنت میں جانا ہے اپنے والدین کو راضی کر لو۔ حدیث پاک میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ، جو بچہ یا بچی، مرد یا عورت صبح اٹھ کر اپنی والدہ محترمہ کے چہرے پر یا اپنے والد محترم کے چہرے پر محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، مسکرا کر دیکھتا ہے، خوش ہو کر دیکھتا ہے، دونوں کی چہروں پر دیکھتا ہے یا دونوں میں سے ایک کے چہرے پر دیکھتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس بندے کو ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی بندہ ایک دن میں 100 مرتبہ یا 1000 مرتبہ اپنی والدہ یا اپنے والد کے چہرے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو یا رسول اللہ اس کے بارے میں کیا ہے؟ میرے اور آپ کے رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے صحابہ، اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اگر چاہے کو 100 مرتبہ یا 1000 مرتبہ ایک دن میں اپنی والدہ کے چہرے پر یا اپنے والد محترم کے چہرے پر محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو 1000 مرتبہ دیکھے تو 1000 مرتبہ اللہ رب العزت اس کا حج مقبول کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی دیکھیں کتنا تھوڑا کام ہے مگر اس کا انعامات کتنا بڑا ہے۔ فرمایا جو صبح اٹھ کر اپنی والدہ محترمہ کے چہرے کی طرف، اپنے والد محترمہ کے چہرے کے اوپر محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ اس کو حج مقبول کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حضرات محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا کر اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کوہ طور پر جانے لگے، اللہ کی طرف سے آواز آئی، موسیٰ سنبھل کے آنا۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ، میں کوہ طور پر آ کر آپ سے ہم کلام ہوا کرتا تھا مگر آپ نے پہلے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ موسیٰ سنبھل کے آ۔ حضرات محترم ذرا غور کرنا، اللہ فرمایا موسیٰ ہاں میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں فرمایا تھا کہ موسیٰ سنبھل کے آ۔ موسیٰ آج وہ تیری ماں جو تیرے پیچھے دعا کیا کرتی تھی آج اس کا انتقال ہو گیا، وہ مر گئی، اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی۔ موسیٰ اب تیرے پیچھے کوئی دعا مانگنے والا نہیں، اس لیے میں کہتا ہوں، اس لیے میں ارشاد فرماتا ہوں کہ موسیٰ اب سنبھل کے آنا، تیری ماں دعا کرنے والی مر گئی ہے۔ حضرات محترم، جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے، اللہ سے ہم کلام ہوئے تو عرض کرنے لگے یا اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ تو میرا کلیم ہے، میرا دوست ہے، جنت میں تیرا ساتھی ایک کسائی ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ میں نبی ہوں وہ کسائی ہے، یا اللہ میں رسول ہوں وہ قصاب ہے۔ اللہ نے فرمایا ہاں موسیٰ یہی بات ہے، جنت میں وہ کسائی گوشت ٹکنے والا، گوشت بنانے والا تیرا ساتھی ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ کہاں رہتا ہے؟ اللہ نے فرمایا دمشق کے اندر رہتا ہے، گوشت کا کاروبار کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے کے بعد فارغ ہوئے تو جب واپس آئے تو اس بندے کا اس کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے سفر شروع کیا۔ جب آپ دمشق کے اندر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ اپنی دکان پر بیٹھ کر گوشت فروخت کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جانتا تو نہیں تھا نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سلام دے کر موسیٰ علیہ السلام ایک طرف بیٹھ گئے، دیکھنے لگے کہ اس کا عمل کیا ہے کہ میرا ساتھی ہوگا جنت میں۔ موسیٰ علیہ السلام سارا منظر دیکھ رہے تھے، وہ گوشت فروخت کر رہا ہے، لوگوں سے باتیں بھی کرتا ہے، بد کلامی بھی کر لیتا ہے۔ مگر جب شام ہوئی، دکان کو صاف کیا، دکان کو بند کرنے کے بعد اپنے گھر میں گیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ میاں میں تیرا مہمان ہوں تو رات بسر کرنی ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اپنے گھر میں لے کر گیا، کہنے لگا آئے میرے گھر میں آپ رات بسر کریں۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں دیکھنے لگا کون سا عمل نیک ہے اس کا،
جس کی وجہ سے میرا ساتھی ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، اس نے گوشت کو صاف کیا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے، اپنے ہاتھوں سے ہانڈی کو تیار کیا، پھر اپنے ہاتھوں سے آٹے کو گوندا، کھانے کو تیار کیا، روٹیاں پکائی، سالن بنایا۔ سب سے پہلے مجھے کہنے لگا کہ میاں میرے مہمان دیکھ، وہ چرپائی کے اوپر میری بوڑھی ماں ہے جو چل نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی، اس کے منہ میں دانت بھی نہیں ہے، میں پہلے ان کا کھانا کھلاؤں گا پھر آپ کو کھانا دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ مجھے جانتا نہیں تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں دیکھ رہا تھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے نوالے اپنے منہ میں چباتا ہے اور اپنے منہ میں چبانے کے بعد اپنی ماں کے منہ میں ڈالتا ہے، اپنی ماں کے منہ میں وہ لقمے ڈالتا ہے۔ جب اس کی ماں کھانا کھانے کے بعد فارغ ہوئی، عرض کرتی ہے یا اللہ میں اپنے بیٹے سے خوش ہوں، یا اللہ میرے بیٹے کو آباد فرما، شاد فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی ماں کو کھانا دینے کے بعد پھر اس نے مجھے کھانا دیا۔ جب کھانا کھانے کے بعد ہم سو گئے، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نماز تہجد کے لیے اٹھا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بوڑھی ماں چرپائی کے اوپر سر رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر یہ دعا کرتی ہے کہ یا اللہ میں اپنے بیٹے پر بڑا خوش ہوں، یا اللہ میرے بیٹے کے گناہوں کو نہ دیکھ، میرے بیٹے کی بد کلامی کو نہ دیکھ، یا اللہ میرے سفید بالوں کو دیکھ، میری دعا کو قبول فرما، میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ نبی کا ہمسایہ بنا دے، یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ نبی کا ساتھی بنا دے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے یہ سنا کہ ماں رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتی ہے کہ یا اللہ میرے بیٹے کو موسیٰ کا ساتھی بنا دے، موسیٰ علیہ السلام فرماتے میں سمجھ گیا کہ یہ عبادت کا نہیں ہے، یہ اس کی ماں کی دعا کا اثر ہے۔ حضرات محترم بیان کرنے کا مقصد یہ ہے وہ ایک گناہگار بندہ تھا، گوشت بنانے والا تھا، لوگوں کے ساتھ بد کلامی بھی کرتا تھا، گناہ بھی کرتا تھا، مگر ماں کی خدمت کرنے والا تھا، اپنے منہ میں نوالے چبا کر ماں کو کھلانے والا تھا، ماں کی خدمت کرنے والا تھا۔ تو حضرات محترم اس بندے کو کوئی ویسے جنت نہیں ملی، جنت بھی وہ ملی ہے جو نبیوں والی جنت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے رو رو کر سجدے میں دعا کرتی تھی یا اللہ میرے بیٹے کو موسیٰ کا ساتھی بنا دے۔ تو حضرات محترم ماں کی دعا کے اندر اتنا اثر ہوتا ہے کہ بیٹا چاہے گناہگار ہی کیوں نہ ہو وہ اس کو جنت میں نبیوں والی جنت ملتی ہے، نبیوں والے درجات ملتے ہیں۔ حضرات محترم حدیث پاک میں آتا ہے کہ ترازو کے دونوں پرلے میں ایک پرلے میں 70 اللہ کے ولیوں کی دعاؤں کو رکھ دو اور ایک ترازو کے پرلے میں ماں کی دعا کو رکھ دو۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ ماں کی جو دعا ہے وہ 70 اللہ کے ولیوں سے زیادہ مقام اور درجہ رکھتی ہے۔ ماں کی دعا کے اندر اتنا بڑا اثر ہے، اتنی بڑی قبولیت ہے۔ حضرات محترم حدیث پاک میں آتا ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ نبی پاک کے زمانے میں ایک صحابی تھے جن کا نام علقمہ تھا، وہ بڑے نیک آدمی تھے، نماز بھی پڑھا کرتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے، صدقہ و خیرات زکوٰۃ سب کچھ ادا کیا کرتے تھے، مگر اس ماں کا وہ ایک اکیلا بیٹا تھا۔ جب وہ جوان ہوا ماں نے اپنے بیٹے کو شادی کرائی، شادی کروانے کے بعد گھر کے اندر وہ اس کی بیوی اور اس کی والدہ محترمہ وہ اپنے بیٹے کو یعنی جس طرح آج یہ ماحول چل رہا ہے اس کی ماں کے خلاف باتیں اس کے کان میں سنایا کرتی تھی۔ پھر وہ علقمہ نبی جو اللہ کا نیک بندہ تھا، نمازی تھا، سب کچھ کرنے والا تھا، نیک اعمال کرنے والا تھا، مگر اپنی والدہ محترمہ کا نافرمان ہوتا جا رہا تھا، اپنی والدہ کی اپنی بیوی کی بات کو ترجیح دیتا تھا، اپنی ماں کی بات کو پسے پش ڈال دیا کرتا تھا، یعنی ہر بات بیوی کی مانتا تھا، ماں کی نہیں مانتا تھا۔ حالانکہ وہ نیک تھا، نمازی تھا، زکوٰۃ ادا کرتا تھا، تلاوت کرتا تھا، سب کچھ کرتا تھا نیک اعمال، مگر صرف اپنی بیوی کی بات کو ترجیح دیا کرتا تھا اور اپنی ماں کی بات کو پسے پش ڈال دیا کرتا تھا۔ حضرات محترم جب اس بندہ خدا کا آخری وقت ہوا، جب اس کی جان نکلنے کا ٹائم ہوا تو اس کی جان نہیں نکل رہی تھی، کئی دن گزر گئے، کئی مہینے گزر گئے، اس کی جان نہیں نکل رہی تھی۔ اس کی بیوی نے یہ سارا واقعہ ایک بندے کو بھیج کر نبی پاک کی خدمت میں اس سارے واقعے کو پیش کیا کہ میرا
میرا سرتاج ایمان میرا خامند اس کی روح قبض نہیں ہو رہی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر میں تشریف لے کر جاتے ہیں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر میں تشریف فرما ہوئے، آپ نے پوچھا کیا ان کے والدین زندہ ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اس کی والدہ زندہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مائی صاحبہ کو میرے پاس بلا لو۔ تو مائی صاحبہ کو نبی پاک کی جب خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ اے ماں، علقمہ آپ کا بیٹا ہے؟ مائی صاحبہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میرا بیٹا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو معاف کر دو۔ ماں کہنے لگی میں یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، میں اس کو معاف نہیں کرتی، اس لیے کہ میں نے اس کو پال پوس کر جمع ہو کر اس کو شادی کروائی، اور پھر یہ ہر بات بیوی کی مانتا تھا، میری بات کو پس پش ڈال دیا کرتا تھا، میں اس سے ناراض ہوں، میں اس کو معاف نہیں کرتی۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد فرمایا کہ بلال لکڑیاں لے آؤ، لکڑیوں کو اکٹھا کرو تاکہ علقمہ کو آگ میں جلا دیا جائے۔ جب اس بوڑھی ماں نے یہ سنا کہ میرے بیٹے کو آگ میں جلا دیا جائے گا تو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لکڑیاں کس لیے جمع کر رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے بیٹے کو جلائیں گے۔ تو والدہ محترمہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو گواہ بناتی ہوں، میرے بیٹے کو مت جلانا، میں آپ کو گواہ کرتی ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ حضرات محترم، جب اس کی والدہ محترمہ نے اپنے بیٹے کو معاف کیا، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اسی وقت اس بندے کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہوا اور پھر اس کی روح انتقال کر گئی، وہ پرواز کر گئی۔ اس کی روح جب اس کی روح نکل گئی کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد، نبی پاک نے اس کے غسل و کفن کا انتظام کیا۔ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد آپ نے مہاجرین اور انصار میں یہ خطاب کیا کہ خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر اس کو اپنی ماں معاف نہ کرتی، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کی زکوٰۃ، صدقہ و خیرات کوئی کام کے لیے نہیں تھے، یہ گنہگار تھا، یہ جہنم کے اندر چلا جاتا، مگر اس کی ماں نے اسے معاف کر دیا تو اب یہ جنت میں جائے گا۔ تو حضرات محترم، بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم جب والدین ہمیں پال پوس کر جمع کرتے ہیں، ہم ان کی ساری خدمت کو بھول جاتے ہیں اور اپنی والدین کو طرح طرح سے پریشان کرتے ہیں، ان کی خدمت کرنے کے بجائے ان کو پریشان کرتے ہیں، ان کو تکلیفیں دیتے ہیں۔ حضرات محترم، جو بندہ اپنی والدہ کا نافرمان ہے یا اپنے والد کا نافرمان ہے، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، کوئی چیز بھی قبول نہیں، سب کچھ ہے ماں کے قدموں میں ہے، ماں کی خدمت کرنے سے ہے۔ تو دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اپنے والدین کی خدمت کرنے کے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔